اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات اقدس پر، آپ کا کرم بے پناہ احسان اس امت پر۔ دوستانہ دی قدر، اہل بیت اطہار کی شان میں عرض کروں گا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ایک یمن کا عربی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ دیگر اصحاب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اس نے اگر سوال کیا کہ میرا لباس بھی بوسیدہ ہے اور کافی دنوں سے بھوکا بھی ہوں اور میرے پاس واپسی کا کوئی اسباب بھی نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میری یہ مشکل کشائی فرمائیں کہ میرا کچھ کپڑوں کا اہتمام ہو جائے، کچھ کھانے کا اہتمام ہو جائے اور واپسی کا زاد راہ کچھ مجھے مہیا ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اس وقت میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، دو جہاں کے ہے خزانے ان کے خالی ہاتھوں میں۔ دوستانہ دی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اس وقت تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اس میں ایک حکمت ہے، ایک اصلاح ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسا گھر بتا دیتا ہوں جہاں سے تیری بگڑی بن جائے گی۔ وہ ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے حبیب، مجھے وہ گھر بتا دیجئے، میں تو 3 دن سے بھوکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، میری شہزادی خاتون جنت نساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا آپ کے در پر چلے جاؤ، اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے۔ اب وہ عرابی آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول گئے، جا کر دروازے پر دستک دی، سارا معاملہ عرض کیا۔ تو آپ نے نا حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک خوبصورت سفید رنگ کا ایک کمبل اوڑھتے تھے، وہ آپ نے اسے عطیہ کیا۔ تو وہ عرابی کہنے لگا کہ مائی صاحبہ، اس سے میری مشکل حل نہیں ہوگی، میں 2-3 دن سے بھوکا ہوں، میرا لباس بھی بوسیدہ ہے، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی یمنی ردا مل جائے، کچھ کھانے کے لیے میری شکم سیری ہو جائے، کچھ مجھے زاد راہ مل جائے، میں واپس چلا جاؤں۔ آپ نے اپنا وہ ہار اتار کر اس عرابی کو دے دیا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اب عرابی کو جب ہار ملا، کہا کہ اس کو بیچ کر اپنا یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ حل فرما لو۔ اب عرابی آ گیا، وہ جو ساتھ صحابی رسول تھے وہ فرمانے لگے کہ اے عرابی، کیا تو اس کو بیچے گا؟ انہوں نے کہا میں بالکل بیچوں گا اسے۔ انہوں نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا کم سے کم اتنے میں بیچوں گا کہ میرا شکم اچھی طرح سیر ہو جائے، ایک مجھے یمنی ردا پہننے کے لیے مل جائے اور واپسی کا کچھ زاد راہ مجھے مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل، اس ہار کے بدلے میں تجھے ایک یمنی ردا دوں گا، خوب سیر ہو کر اپنی شکم سیری کرنا، کھانا کھانا، اور 2 اونٹ جو ریشم و کستوری کے ہوں گے لدے ہوئے وہ میں تجھے ساتھ دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ کیوں غریب کا مذاق اڑا رہے؟ اس نے کہا یہ مذاق نہیں ہے۔ ساتھ اپنے گھر لے گئے، خوب اس کی شکم سیری فرمائی، اس کے بعد اسے خوبصورت ایک یمنی ردا عطا فرمائی۔ اس کے بعد ایک اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ان کو باحفاظت یمن چھوڑ کے آؤ۔ 2 اونٹ، ان اونٹوں کی مہار اس عرابی کے ہاتھ میں دی، کہا یہ میرا غلام ساتھ جائے گا، باحفاظت آپ کو چھوڑ کر آ جائے گا۔ اب ہار لیا ان صحابی رسول نے اور اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ جاؤ
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہزادی کے در پر، وہاں جا کر میری طرف سے یہ ہار انہیں پیش کرو۔ اب وہ جو خادم تھا وہ اس سارا منظر دیکھ رہا تھا شروع سے آخر تک۔ اب جب اس نے آ کر دستک دی، بھائی صاحب نے فرمایا کون ہے؟ تو عرض کیا کہ میں فلاں صحابی رسول کا خادم ہوں۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ ہار انہوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ جب آپ نے اس ہار کو قبول فرمایا تو وہ خادم مسکرا پڑا۔ آپ نے پوچھا کہ اے خادم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس ہار کی برکت پر مسکرا رہا ہوں کہ یہ ہار آپ کے ہاتھ سے نکلا، اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، اس نے جس کے بدن پر کپڑے نہیں تھے اس کو کپڑے پہنائے، اس کو سفر کا زیادہ راہ دیا، اور پھر واپس اپنے مالک کی بارگاہ میں چل کر آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ دوستانہ دی قدر، یہ وہ در ہے کہ بروز محشر بھی اگر شفاعت ہوگی تو اسی گھرانے کے توسل سے ہوگی، اسی گھرانے کے وسیلے سے ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سادات کا ادب و احترام کرنے کی، تعظیم کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔